السلام علیکم سامعین، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ منزل اور مسافر، قسط نمبر 3۔ اسے انسان کی بدبختی کہیے، کم فہمی کہیے، حماقت کہیے کہ وہ اچھے اور برے کو، خیر اور شر کو، نیک اور بد کو، جزا اور سزا کو اس وقت سمجھتا ہے جب وہ بڑھاپے کی دلدل میں دھنس چکا ہوتا ہے۔ اس وقت وہ سوائے پچھتانے کے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ عمر رفتہ واپس نہیں آیا کرتی کہ انسان اپنی حماقتوں کی تلافی کر سکے اور گناہوں کا کفارہ ادا کر سکے۔ بچپن کچھ سمجھتا نہیں، لڑکپن کچھ سمجھ تو لیتا ہے، لیکن کہتا ہے ابھی تو ہنسنے کھیلنے کے دن ہے، ساری عمر پڑی ہے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ جوانی عقل پر جذبات کو غالب کر دیتی ہے، اور عقل اس وقت آزاد ہوتی ہے جب جوانی پر بڑھاپا غالب آ چکا ہوتا ہے۔ پھر بدبخت انسان کٹتا اور پچھتاتا ہے، یہ نہ کرتا تو یوں ہوتا، ویسے نہ کرتا تو ایسے نہ ہوتا۔ اس اذیت میں عمر تمام ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ ملے تھے، افسوس یہ ہے بہت دیر سے ملے۔ انہوں نے کہا تھا کہ انسان کی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو صرف جسم سمجھتا ہے، گوشت اور ہڈیوں کا چلتا پھرتا مجسمہ، اور وہ اس کی زیب و زینت اور اسی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے تو جسم کی لذت کے لیے، فریب کاری کرتا ہے تو جسم کی آسائش کے لیے، چوری اور حرام خوری کرتا ہے تو جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ بزرگ نے کہا تھا انسان کامل وہ ہے جو اس حقیقت کو قبول کرتا ہے کہ اس کی اصلیت جسم نہیں روح ہے۔ جسم کی ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ جوان ہو کر بوڑھا ہوتا ہے، اور روح کی عظمت یہ ہے کہ بوڑھی ہو کر جوان ہوتی ہے۔ عظمت اسی کو حاصل ہوتی ہے جو اپنے آپ کو روح سمجھتا اور روح کی ہی زیب و زینت میں لگا رہتا ہے۔ جسم کا یہ رشتہ مٹی سے ہے۔ مجھ جیسے چھوٹے ذہن کے لوگ اس نقطے کو نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ کہ ولی اللہ صدیوں بعد پیدا ہوا کرتے ہیں۔ ولی وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو روح اور روح کو اللہ کی امانت سمجھتا ہے۔ باپ اپنے بچوں کو غلط کاموں سے روکتا ٹوکتا ہے، پند و نصیحت کرتا ہے، مگر بچے اس وقت اپنے باپ کی بات سمجھتے ہیں جب وہ خود باپ بن کر اپنے بچوں کو غلط کاموں سے روکتے ٹوکتے اور پند و نصیحت کرتے ہیں۔ میں نے کسی کی نہیں سنی، آج سب کو اپنی سنا رہا ہوں، کوئی سنے گا؟ میں کہہ رہا تھا کہ میں فوج میں بھرتی ہونے کے لیے چلا گیا۔ یہ تو سنا چکا ہوں کہ مجھے بھرتی ہونے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی۔ راجہ صاحب کے بدماش نے مجھے جو کہا تھا کہ تم نے بڑی اونچی جگہ ہاتھ ڈالا ہے، ٹھیک ہی کہا تھا۔ اس اونچی جگہ کے خطرے مجھے بھاگنے پر مجبور کر رہے تھے۔ انگریزوں کی اپنی وہ بادشاہی جو آدھی دنیا میں پھیلی ہوئی تھی سکڑتی نظر آ رہی تھی۔ ادھر جرمنی نے انگریزوں اور فرانسیسیوں کو یورپ سے بھگا دیا تھا، ادھر جاپان کی افواج سنگاپور اور ملایا میں دندناتی پھر رہی تھی۔ ان کا رخ برما کی طرف تھا اور برما سے آگے ہندوستان تھا۔ انگریزوں کی افواج جن میں برطانیہ، ہندوستان اور آسٹریلیا کی فوجیں شامل تھیں بری طرح پسپا ہو رہی تھی۔ ان حالات میں انگریزوں نے فوج میں بھرتی ہونے کے معیار ختم کر دیے تھے اور فوج میں بھرتی ہونے کے لیے کچھ ایسی کشش پیدا کر دی تھی کہ جوان آدمی جوک در جوک بھرتی ہو رہے تھے اور مختلف محاذوں پر زخمی اور ہلاک ہو رہے تھے۔ بھرتی کرنے والے فوجی افسر اپنے عملے کے ساتھ قصبوں اور دیہات کے سرکاری ریسٹ ہاؤس میں آتے اور جوانوں کو بھرتی کر کے لے جاتے۔ ہمارے قصبے میں بھی ڈانگ پگلا تھا، یہاں بھرتی کرنے والے آتے رہتے تھے۔ میں نے ان کا انتظار نہ کیا اور ضلع کے شہر میں چلا گیا جو بہت بڑی چھاونی ہے۔ میں نے بتایا کہ انگریزوں نے فوج میں بھرتی ہونے کے لیے جو کشش پیدا کر رکھی تھی، اس کا مجھے فائدہ ہوا۔ اس سے پہلے فوج میں جو کلرک بھرتی کیے جاتے تھے وہ سپاہی ہوتے تھے اور سپاہی کلرک کہلاتے تھے۔ جنگ شروع ہوئی تو انگریزوں نے کشش پیدا کر دی کہ کلرکوں کو حوالداری کا عہدہ دے کر بھرتی کیا جانے لگا۔ مجھے حوالدار کلرک لیا گیا اور مجھے کہا گیا کہ میں لاہور چھونی میں متعلقہ سینٹر میں پہنچ جاؤں۔ مجھے 2 دنوں کی مہلت دی گئی۔ میں اسی شام کو واپس آ گیا اور گھر والوں کو بتایا کہ میں حوالدار کلرک بھرتی ہو گیا ہوں۔ گھر والوں کے تاثرات ملے جلے تھے۔ ایک تو انہیں یہ خوشی تھی کہ میں روزگار میں لگ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی گھر والے رنجیدہ بھی ہوئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ میں کسی کے دھمکانے پر گھر سے جا رہا ہوں، اور دوسری وجہ یہ کہ جنگ لگی ہوئی تھی، میرے مارے جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے سب کو تسلی دی کہ اس میں کوئی بہتری ہوگی، دعا کریں کہ میں ترقی کروں اور کوئی بڑا عہدہ لے کر گھر آؤں۔ مجھے اس بدماش پہ بہت غصہ تھا جس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میں یہاں سے چلا جاؤں ورنہ میں ساری عمر پچھتاؤں گا۔ اس شخص نے میرے باپ کو بھی ایسی ہی دھمکی دی تھی۔ میں شام کا کھانا کھا کر باہر نکل گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ بدماش کہاں ہوگا۔ شام کے بعد وہ کچھ دیر پان سگریٹ کی ایک دکان پر گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھا کرتا تھا۔ میں اسے وہاں جا ملا اور اسے الگ لے گیا۔ میں بھرتی ہو کر جا رہا ہوں، میں نے کہا۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہاری دھمکی سے ڈر کر یہاں سے بھاگ رہا ہوں تو یہ خیال دماغ سے نکال دو۔ اپنے راجہ صاحب کو بھی بتا دینا میں اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر جا رہا ہوں۔ تم جیسے کئی بندماش دیکھے ہیں۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور طنزیہ سی ہنسی ہنس پڑا۔ میں اس کے بازو پر اپنا ہاتھ مار کر اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا دیا۔ تم نے عقل مندی کی ہے، یہاں سے جا رہے ہو، اس نے کہا۔ اگر یہاں رہتے ہو تو تمہیں پتہ چلتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں ہمیشہ کے لیے تو نہیں جا رہا،
میں نے کہا میں آؤں گا، پھر دیکھنا اس شہر میں تم رہتے ہو یا میں۔ تم کرائے کی بدماشی کرنے والے آدمی ہو، تم راجہ کے قدموں میں بیٹھ کر اس کا دیا کھاتے ہو۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ راجہ جس بیٹی کے لیے مجھے یہاں سے نکلوا رہا ہے وہ بیٹی اس کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے اور وہ اس کے لیے مصیبت بنی رہے گی، اور تم میرے ساتھ ٹکرا کر اپنے آپ کے لیے مصیبت پیدا کر رہے ہو۔ میں بزدل نہیں تھا، میں اسے جو کچھ بھی کہہ رہا تھا وہ خالی دھمکیاں نہیں تھی۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس شخص سے انتقام لوں گا، لیکن وہ بھی آخر شہر کا بدماش تھا اور لوگ اسے ڈرتے تھے۔ وہ چاقو زنی کی 3-4 وارداتیں بھی کر چکا تھا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ میری دھمکیوں سے ڈر جاتا اور چپ رہتا۔ اس نے دھمکیوں کا جواب دھمکیوں سے دیا، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ تھوڑا سا ہل گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ جنگ کے زمانے میں انگریز فوجیوں کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بدماش اس وجہ سے کچھ دب گیا تھا۔ میں اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر واپس آ گیا۔ میں اگلی صبح اپنے ایک نوجوان دوست سے ملا۔ اس کا اصل نام ظاہر نہیں کروں گا، میں اس کا نام صداقت لکھوں گا۔ صداقت مجھ سے 1.5 سال چھوٹا تھا اور واجدہ کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا۔ ان کے گھر جاتا رہتا تھا، وہ میرا رازدار بھی تھا۔ میں اس سے ملا، اسے بتایا کہ بھرتی ہو کر جا رہا ہوں اور وہ مجھے واجدہ کے متعلق ہر خبر لکھتا رہے۔ یقین تھا کہ میرا یہ دوست مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ واجدہ کی شادی کا دن مقرر ہو چکا تھا، صرف 1 ہفتہ باقی تھا۔ جس کے ساتھ واجدہ کی شادی ہو رہی تھی وہ واجدہ سے 5-6 سال بڑا تھا۔ میں نے اسے 2 مرتبہ دیکھا تھا۔ اچھا خوبصورت جوان تھا، ہمارے قصبے سے 5-6 میل کے بڑے گاؤں میں رہنے والا تھا۔ وہ بھی میٹرک پاس تھا، اسی لیے وہ سنگل کور نائک تھا۔ میں اپنے شہر سے رخصت ہو کر ٹریننگ سینٹر میں لاہور چلا گیا اور میری ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ یوں سمجھ لے کہ میرے ایک ایسے سفر کا آغاز ہوا جو سنسنی خیز کہانیوں کی وجہ بن گیا۔ میں اگر یہ بتانے لگوں کہ میں نے ٹریننگ سینٹر کے شب و روز کو ذہنی طور پر کس طرح قبول کر لیا تو یہ ایک الگ تھلگ ایک اور کہانی بن جائے گی جس میں آپ کی شاید کوئی بات نہ ہو۔ مختصر یوں کہ مجھے ہزاروں رنگروٹوں میں دھکیل دیا گیا۔ یہ دیہاتی اور ان پڑھ تھے، ان میں اچھے خاندانوں کے جوان بھی تھے، وہ بھی ان پڑھ تھے یا کوئی 3 جماعتیں پڑھا ہوا تھا۔ وہ دوسروں سے اس لیے مختلف لگتے تھے، بات ذرا تمیز سے کرتے تھے، باقی سب اجڑ اور جانگلی تھے۔ غور کیجیے کہ میں شہر کا رہنے والا اور میٹرک پاس تھا، جو اس زمانے میں زیادہ تعلیم سمجھی جاتی تھی۔ مجھ میں شائستگی اور تہذیب تھی۔ میں نے تھوڑے دنوں میں محسوس کر لیا کہ یہاں نہ تو شائستگی کی ضرورت ہے نہ تہذیب کی۔ اس فوجی دنیا میں ایسے سکے نہیں چلتے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، 8-10 ایسے آدمی جو ہر وقت مادر ذات برہنہ رہتے ہیں، اپنا پورا لباس پہنے ہوئے ان نانگوں کے ساتھ رہنے لگے۔ 2-3 دنوں میں آپ محسوس کرنے لگیں کہ جیسے آپ ننگے ہیں اور ان سب نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ 8 دن اور گزرے تو آپ لباس کو غیر ضروری بلکہ خلاف تہذیب سمجھ کر الگ پھینک دیں گے۔ یہ میرے ساتھ ٹریننگ سینٹر میں ہوا۔ میں 8-10 دن تو بہت پریشان رہا۔ ایک تو ٹریننگ اتنی سخت کہ گدھا بھی بھاگ جائے، اور دوسرے اجڑ اور ان پڑھ لوگوں کے ساتھ رہنا۔ 8-10 دنوں بعد میں نے اپنے آپ میں یہ تبدیلی دیکھی کہ میں ان پڑھ رنگروٹوں کی طرح باتیں شروع کر دی اور میرے طور طریقے انہی جیسے ہو گئے۔ انسان کو خدا نے یہ وصف عطا کیا ہے کہ وہ ہر قسم کے حالات کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ کو حیران ہونا چاہیے کہ میں پڑھا لکھا جوان ان میں کیوں چلا گیا۔ اس میں حیرانی ہونے کی کوئی بات نہیں۔ میں اس علاقے سے رکھتا ہوں تعلق جو فوج میں بھرتی ہونے کو بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے علاقے کی صدیوں پرانی روایت ہے۔ اس قسم کے سوال ذہن سے نکال دیں کہ یہاں کیوں ہوا اور وہ کیسے ہوا۔ میرے ساتھ حالات نے جو کھیل کھیلا اور میں نے حالات کے ساتھ جو سلوک کیا۔ آپ نے بڑے نیک حضرات کی بڑی لمبی لمبی کہانیاں پڑھی ہیں، اب ایک آوارہ گرد کی داستان بھی پڑھ لیں۔ میرے دوست صداقت کا خط آیا، اس نے لکھا کہ واجدہ کی شادی ہو گئی ہے اور اب وہ اپنے سسرال میں ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ صداقت میرا رازدار تھا، واجدہ بھی جانتی تھی۔ صداقت واجدہ کے گھر جاتا تھا تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ صداقت کے خط کے ساتھ واجدہ کا مختصر خط بھی تھا۔ واجدہ نے یہ خط شادی سے 2 دن پہلے لکھا اور صداقت کو دے دیا تھا۔ یہ خط آج بھی میرے پاس موجود اور محفوظ ہے۔ آدھی صدی سے کچھ برس اوپر کے اس خط کا کاغذ پیلا اور مٹیالہ سا ہو گیا ہے۔ یہ خط کسی برگزیدہ پیر کے دیے ہوئے تعویذ کی طرح ہمیشہ میرے ساتھ رہا ہے۔ واجدہ نے میرے نام کے ساتھ والہانہ پیار کے 2 الفاظ لکھ کر آگے لکھا، تم چلے گئے، یہ تم نے اچھا کیا۔ ان ظالموں کے ارادے بہت خطرناک تھے۔ میں کسی کو دھوکہ دینا اور جھوٹ بولنا گناہ سمجھتی ہوں۔ میں نے ماں اور اپنے باپ کو صاف لفظوں میں تمہارا نام بتا دیا اور کہا تھا کہ خدا نے میری قسمت اس لڑکے کے ساتھ جوڑی ہے اور میں خدا کے حکم کے خلاف نہیں چل سکتی۔ باپ نے میری بہت پٹائی کی اور ایک کمرے میں قید کر دیا۔ یہ خط میں چھپ کر لکھ رہی ہوں، ساری باتیں نہیں لکھ سکتی۔ باپ نے اور بڑے بھائی نے کہا ہے کہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ اب یہ سن لو کہ میری شادی ہو جائے گی، لیکن میں اس شخص کو قبول نہیں کروں گی۔ میں زہر کھا کر مر سکتی ہوں، لیکن میں تمہارے لیے زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ میرے ساتھ شادی کرنے والا شخص بہت پچھتائے گا۔ میری روح تمہیں قبول کر چکی ہے، میرا تمہارا روحوں کا ساتھ ہے۔ میں صرف تمہارے لیے زندہ رہوں گی اور ساری عمر تمہارا انتظار کروں گی۔
واجدہ کا خط دیکھ کر مجھے یہ خوشی ہوئی کہ اسے لکھنا پڑھنا میں نے سکھایا تھا۔ اس کے باپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اسے اتنا پڑھنا لکھنا سکھا دو کہ یہ خط پتر لکھنے کے قابل ہو جائے۔ میں نے اسے اس قابل بنا دیا تھا اور اس نے پہلا خط مجھے لکھا تھا۔ صداقت دھوکہ دینے والا دوست نہیں تھا۔ واجدہ نے خط لکھ کر اس کے دے دیا اور اس نے اپنے خط کے ساتھ مجھے بھیج دیا۔ اس خط نے مجھ پر جو اثر کیا وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکوں گا۔ مجھ پر پاگلوں جیسی کیفیت طاری ہو گئی۔ کبھی خیال تھا کہ ابھی جاؤں اور واجدہ کو ساتھ لے آؤں۔ واجدہ کے باپ اور بڑے بھائی پر غصہ آیا تو غصے سے میرا وجود کانپنے لگا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ جا کر دونوں کو قتل کراؤں اور پھر موقع دے کر واجدہ کے خامد کو بھی قتل کر دوں۔ میری سوچیں اور میرے ارادے جذبات کے زیر اثر تھے۔ وہ عمر ہی ایسی تھی۔ میں پریشان اور بے چین ہوتا چلا گیا۔ شام کا وقت تھا۔ میں نہایا، اپنے کپڑے پہنے اور گراؤنڈ کی طرف نکل گیا۔ وہاں ایک جگہ درختوں کا گھنا جھنڈ اور نیچے ہری بھری گھاس تھی۔ میں وہاں جا بیٹھا اور تصور کی جذباتی دنیا میں چلا گیا۔ کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا کہ میں خواب و خیال اور عشق و محبت کی دنیا میں بھٹک رہا تھا۔ میں نے بدک کر پیچھے دیکھا، وہ میرا دوست حمید تھا۔ تم تو لگتا ہے کسی کا ماتم کر رہے ہو، حمید نے میرے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے؟ گھر سے کوئی ایسا ویسا خط آیا ہے یا گھر کی عیش موج یاد آ رہی ہے؟ میں نے سر جھکا لیا۔ جانے دے خانی، حمید نے میری تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر میرا سر اوپر کر کے کہا۔ جا یار، تو شاید روتا بھی رہا ہے۔ مجھے نہیں بتاؤ گے تو یہ نہ کہا کرو کہ ہم دوست ہیں۔ میں سمجھوں گا ہم ساتھی ہیں۔ ٹریننگ ختم ہوگی تو اپنے اپنی پلٹن میں چلے جائیں گے۔ نہیں حمیدے، میں نے کہا، تمہیں نہیں بتاؤں گا تو اور کسے بتاؤں گا؟ میں نے تمہیں اپنا یہ راز بھی نہیں دیا تھا، اب سن لو۔ میں ٹریننگ سینٹر میں آیا تو 2 ہی دنوں بعد حمید میرا دوست بن گیا۔ میری تحصیل کے گاؤں کا رہنے والا تھا جو ہمارے قصبے سے 7.5 میل دور تھا۔ میں نے پہلے سوچا ہی نہ تھا کہ اس کے گاؤں کے ساتھ ایک رشتہ بنتا ہے۔ حمید بڑا پیارا دوست تھا۔ میری طرح وہ بھی اونچی ذات کا آدمی نہیں تھا اور وہ کمی کمین ذات کا بھی نہیں تھا۔ اس کے گاؤں سے 2.5 میل دور ایک بڑے گاؤں میں مڈل سکول تھا۔ اس سکول میں اس نے 7 جماعتیں پڑھی تھیں۔ وہ باعزت خاندان کا فرد تھا۔ میرے ساتھ اس کی دوستی ہوئی تو میں نے فوراً پہچان لیا کہ مضبوط دل گردے والا جوان ہے۔ اس میں اصل خوبی تو یہ تھی کہ ہنسمکھ اور ہمدرد تھا۔ اس نے مجھے اکیلے ادھر آتے اور بیٹھے دیکھا تو میرے پاس چلا آیا۔ اس وقت میں خود ضرورت محسوس کر رہا تھا کہ کوئی غمخوار مل جائے جو میرے دل کو سکون دے دے۔ ہاں خانی، حمید نے کہا، بتا، وہ کیا راز ہے؟ میں نے اسے راز بتا دیا، کوئی بات نہ چھپائی۔ مجھے جس طرح واجدہ کے بھائی نے شہر سے نکلوایا تھا وہ بھی سنایا اور سب سنا کر اسے واجدہ کا خط دکھایا۔ خط پڑھ کر اس نے مجھے دیا اور اس کے چہرے پر سنجیدگی طاری ہو گئی۔ چند سیکنڈ تو کچھ بولا ہی نہیں۔ کیوں حمیدے، میں نے کہا، تمہیں تو چپ ہی لگ گئی ہے۔ تم مجھے نصیحت کرو گے کہ بھول جاؤ واجدہ کو، اس کی شادی ہو گئی ہے، کوئی اور لڑکی دیکھ لو۔ نہ خانی، اس نے کہا، میں تو تمہیں یہ کہنے لگا تھا کہ مرد بنو اور قسم کھاؤ کہ اس لڑکی کو حاصل کر کے رہنا ہے۔ دیکھو یہ عورت ذات تمہاری محبت کی خاطر کیسی قربانی دے رہی ہے۔ اس نے جس دن اپنے خامد کو کہہ دیا کہ میں نے تمہیں دل سے قبول نہیں کیا، وہ اس لڑکی کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اپنے علاقے کے لوگوں کو تم جانتے ہو، ذرا سی بات پر قتل اور خون خرابہ ہو جاتا ہے۔ ہاں حمیدے یار، میں نے کہا، یہ تو میں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ لڑکی اپنے جان کی بازی لگا چکی ہے۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے تو یہ سوچا ہے کہ واجدہ کی خامد کو اور باپ کو قتل کر دوں۔ قتل کرنا پڑے گا، حمید نے کہا، لیکن اس طرح کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ قاتل کون ہے۔ اس کام کے لیے حوصلہ اور صبر چاہیے۔ اندھا دھند کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ جو تم نے اپنے دل کو روگ لگا لیا ہے یہ چھوڑ دو۔ ہتھیلی پر سرسوں نہیں اگا کرتی، لیکن یہ خیال رکھنا کہ صبر میں لڑکی کو ہی بھول نہ جاؤ۔ میں نے سب سے پہلے تو ایک انتقام لینا ہے، میں نے کہا۔ جس بدماش نے مجھے دھمکی دی تھی اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اسے قتل نہیں کرنا، حمید نے کہا، اسے اتنا مارنا پیٹنا ہے کہ مرے نہ اور زخمی بھی نہ ہو، اور احتیاط یہ کرنی ہے کہ کوئی گواہ نہ ہو۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں اتنی ہمت ہے یا نہیں؟ یہ تم دیکھ لینا، میں نے کہا۔ اپنی زبان سے تو میں یہی کہوں گا کہ میں بہت ہی دلیر اور شیر ہوں، لیکن تم نہیں مانو گے۔ کہو گے ایک بدماش نے تمہیں دھمکی دی کہ شہر سے نکل جاؤ اور تم بھاگ آئے۔ نہیں خانی، حمید نے کہا، میں تمہیں ایسا تانا نہیں دوں گا۔ میں خود تمہاری ہی طرح اپنے گاؤں سے نکلا ہوں، بلکہ یہ سمجھو نکالا گیا ہوں۔ تم جس طرح کہتے ہو کہ تم اس بدماش سے انتقام لو گے جس نے تمہیں دھمکیاں دی تھیں، اس طرح میں نے بھی قسم کھا رکھی ہے کہ میں لوگوں سے انتقام لوں گا جنہوں نے مجھے گاؤں سے نکلوایا ہے۔ تمہیں تو واجدہ کے باپ نے ایک بدماش سے دھمکیاں دلوائی تھی، مجھے مارا پیٹا گیا تھا، میں نے بھی انتقام لینا ہے خانی۔ اس کی یہ بات سن کر میں اپنی بھول گیا۔ اس سے پوچھا کہ وہ مجھے اپنا قصہ سنانا پسند کرے گا۔ کیوں نہیں خانی، اس نے کہا، تم نے اپنا راز مجھے دے دیا ہے، میں اپنا راز تم سے نہیں چھپاؤں گا۔ یار یاروں کے کام آتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم دونوں مل کر اپنے دشمنوں سے انتقام لیں۔ میں تمہیں بزدل تو نہیں سمجھتا۔ ہاتھ آئے حمید، میں نے ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر کہا۔ اس نے میرا ہاتھ مسافر کی طرح اپنے ہاتھ میں لے کر زور سے دبایا۔ میں نے کبھی قسم نہیں کھائی حمید بھائی، میں نے اس کے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھ کر کہا،
آج اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم کھاتا ہوں کہ ہر حال اور ہر مشکل میں تمہاری مدد کروں گا، اور جان کی بازی بھی لگانی پڑی تو لگا دوں گا۔ اور میں بھی اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ حمید نے اپنا دوسرا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ تمہیں اپنا سگا بھائی سمجھتا ہوں، جہاں کہو گے جس وقت کہو گے جان دینے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، ہر مشکل میں مدد کروں گا، تمہارے دشمن کو اپنا دشمن سمجھوں گا۔ یہاں میں اپنی کہانی روک کر ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں اس دور کی باتیں سنا رہا ہوں جس دور کا آج کل تصور بھی نہیں رہا۔ زمانہ اس طرح بدل گیا ہے کہ جیسے زمین و آسمان اوپر نیچے ہو گئے ہوں۔ میں نے اور حمید نے ایک دوسرے کو حلفیہ بھائی بنا لیا تھا، اور ہم نے ایک دوسرے پر جان قربان کرنے کی قسم کھائی تھی۔ یہ کوئی عجیب یا جذباتی بات نہیں تھی، بلکہ اس زمانے کا رواج تھا کہ دو آدمی ایک دوسرے کو بھائی بنا لیتے تھے، اور وہ ساری عمر عملی طور پر بھائی بن کر رہتے تھے۔ اس طرح منہ بولے بھائی بننے کا ایک طریقہ اور بھی اختیار کیا جاتا تھا، جو یہ تھا کہ بھائی بننے والے دو آدمی اپنی پگڑیاں یا ٹوپیاں تبدیل کرتے تھے۔ یہ ایک باقاعدہ تقریب ہوتی تھی، چند ایک آدمیوں کو مدعو کیا جاتا، ان کی خاطر تواضع کا انتظام ہوتا، اور پھر یہ دونوں آدمی اعلان کرتے تھے کہ وہ بھائی بن گئے ہیں۔ پھر دونوں اپنی اپنی پگڑیاں یا ٹوپیاں اتار کر ایک دوسرے کے سر پر رکھ دیتے تھے، اور اس کے بعد اس تقریب میں جو بزرگ ہوتا تھا وہ دعائیں خیر کرتا اور محفل برخاست ہوتی تھی۔ اکثر لوگ خصوصاً نوجوان بغیر کسی تقریب حلف یا قسم کے آپس میں بھائی جیسا پیار پیدا کر لیتے تھے، اور ایک دوسرے کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ صرف مرد ہی نہیں بلکہ کوئی مرد اور عورت بھی منہ بولے بہن بھائی بن جاتے تھے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ سگے بہن بھائیوں والا رویہ ہی رکھتے تھے۔ آج کے جدید فیشن زدہ سوسائٹی کے لوگ یقین نہیں کریں گے کہ منہ بولے بھائی بہن اگر تنہائی میں اکٹھے بیٹھے ہوتے تو ان پر کوئی بھی آدمی شک نہیں کرتا تھا۔ آج کی مصنوعی خود غرض مفاد پرست اور مغرب کے کلچر کا لبادہ اوڑھے ہوئے معاشرے میں سگے بہن بھائی جیسے پاکیزہ رشتوں کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ لوگوں پر وہ بھوت سوار ہو گئے ہیں، ایک یہ کہ زیادہ سے زیادہ دولت کماؤ، اور دوسرا بھوت جنسیت کا ہے۔ کیا لڑکے اور کیا لڑکیاں دوستی لگانے کو جائز فیشن سمجھتے ہیں۔ امریکہ اور یورپ کی جنسی آزادی، جسے مغرب والے بڑے فخر سے سیکس لبرٹی کہتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی رواج پا گئی ہے۔ یہ لعنت VCR کی ہے، جس سے گھروں میں چھوٹے بڑے لڑکیاں اور لڑکے اریاں اور فوش فلمیں دیکھتے ہیں۔ VCR کے علاوہ اور بھی کئی عناصر ہیں جنہوں نے معاشرے کو شرم و حجاب اور خاندانی غیرت سے محروم کر دیا ہے۔ بے حیائی ہمارے کلچر میں شامل ہو گئی ہے۔ میں آج اپنے قصبے کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے لڑکپن اور نوجوانی والا دور یاد آتا ہے۔ اب تو یہ لگتا ہے جیسے میں اپنے قصبے میں اجنبی ہو گیا ہوں۔ ہر گھر کے دروازے پر ٹاٹ یا بوری کا پردہ لٹک رہا ہوتا تھا، جو نشانی ہوتی تھی کہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے اور اس گھر کی خواتین پردہ نشین ہے۔ اب سب کے پردے اٹھ گئے ہیں۔ میرا قصبہ شہر بن گیا ہے۔ ہر گھر میں TV اور ہر 10ویں گھر میں VCR ہے۔ ویڈیو فلموں کی دکانیں کھل گئی ہیں۔ میں لڑکیوں کو ویڈیو لے جاتے دیکھتا ہوں۔ میری نوجوانی کے وقتوں کی پردہ نشین خواتین کی بہو بیٹیاں اور پوتیاں دوتیوں کے سروں سے دوپٹہ سرک کر کندھوں اور سینوں پر آ گئے ہیں، بال کٹ گئے ہیں، لباس ایسے کہ ان کے جسم ملبوس ہوتے ہوئے بھی مستور نہیں لگتے۔ یہ لباس اور یہ جسم ہر کسی کو دیدار کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک محلے یا ایک گاؤں کی لڑکی کو کوئی میری آنکھ سے دیکھتا تھا تو سارا محلہ یا گاؤں مشتعل ہو کر مرنے مارنے پر اتر آتا تھا۔ اب کسی محلے یا گاؤں کی لڑکی باہر نکلتی ہے تو محلے یا گاؤں کے جوان اسے دیکھنے کو باہر نکل آتے ہیں۔ ہر آنکھ میلی ہوتی ہے، غیرت دم توڑ گئی ہے۔ شاید آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بعض نوجوانوں پر جنسیت اس حد تک غالب آ گئی ہے کہ ان میں سے بعض اپنی نوجوان بہنوں پر بری نظر رکھتے ہیں۔ دوست اپنی بہنوں کا تبادلہ کرتے ہیں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اپنی بہنوں کا تعارف کراتے اور بہنوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ ان کے دوستوں کے ساتھ بے تکلف ہو جائیں۔ میں آپ کو کوئی نئی بات نہیں سنا رہا، کوئی عجوبہ پیش نہیں کر رہا۔ اپنا معاشرہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ آزادی آپ کے گھر میں بھی داخل ہو چکی ہے، میرے گھر میں بھی داخل ہو گئی ہے۔ میں آج کی وہی باتیں سنا رہا ہوں جو ایک شرمناک حقیقت کی طرح آپ کے سامنے ہے۔ البتہ میں اپنی نوجوانی کے دور کی جو باتیں سنا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے عجوبہ اور شاید ناقابل یقین ہوں گی جو دیر سے پیدا ہوئے اور انہوں نے آج کا دور دیکھا ہے۔ میں سنا رہا تھا کہ میں اور حمید قسمیں کھا کر بھائی بن گئے۔ میں نے اسے کہا کہ اب وہ سنائے کہ وہ گاؤں سے کس طرح نکلا یا نکالا گیا تھا۔ تمہاری طرح میرے ساتھ بھی ایک لڑکی کا چکر چل گیا تھا، اس نے کہا۔ وہ کسی راجہ چودھری کی بیٹی نہیں، غریب سی کسانوں کی بیٹی ہے۔ ان کی اپنی زمین تھوڑی ہے، دوسروں کی زمینیں بٹائی پر کاشت کرتے ہیں اور ان کی دال روٹی پوری ہوتی ہے۔ ایک بات بتاؤ، میں نے پوچھا، اس کے ساتھ تمہارا تعلق کیسا ہے؟ ہیر رانجھے والا، اس نے جواب دیا۔ کوئی سی قسم لے لو، تعلق سولانے ستھرا اور سچا ہے۔ حالانکہ اس سے طلاق ہوئی ہے، خامد کے ساتھ چند مہینے رہی تھی۔ اس کے ساتھ تمہاری محبت اس کی شادی سے پہلے کی ہوگی؟ نہیں، اس نے جواب دیا، طلاق کے بعد۔ طلاق کیوں ہوئی؟ خامد بیکار تھا، حمید نے کہا۔ ہجرہ سمجھ لو،
تم جانتے ہو ہم لوگ اپنی لڑکی کو جس کے ساتھ باندھ دیتے ہیں اسے ساری عمر اسی کے ساتھ گزارنی پڑتی ہے، خواہ وہ جہنم میں پڑی رہے۔ لڑکی چھپ چھپ کر رو سکتی ہے، یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس خامد کے ساتھ میرا گزارا مشکل ہے، میں طلاق لوں گی۔ اس نے خامد کو تنگ کیا ہوگا، میں نے کہا، اور خامد نے طلاق دے دی۔ نہیں، حمید نے کہا، طلاق ایک جن نے دلوائی ہے، یہ جن اس لڑکی پر قابض ہو گیا تھا۔ اس جن نے اس لڑکی کی ساس اور سسر سے کہا کہ اس لڑکی کے ساتھ مجھے محبت ہے، اسے طلاق دے دو ورنہ تمہارے بیٹے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ 2 شاہجی بلائے گئے، انہیں بھی جن نے یہی کہا۔ ان لوگوں نے اپنے بیٹے کی جان کی سلامتی کی خاطر لڑکی کو طلاق دے دی۔ میں زور سے ہنس پڑا۔ کیوں؟ حمید نے پوچھا۔ تمہیں ہنسی کس بات پر آئی ہے؟ ہنسی اس جن پر آئی ہے، میں نے کہا۔ تم اسے سچ سمجھتے ہوگے؟ میں نے ایک لڑکی کو یہ ڈرامہ کھیلتے دیکھا ہے۔ اس نے بھی ڈرامہ ہی کھیلا تھا یار، حمید نے کہا۔ میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس پر سچ مچ جن کا قبضہ ہو گیا تھا۔ جن نکالنے والے کسی شاہ یا عامل کو بلایا گیا ہوگا، میں نے کہا۔ مجھے تو تم بات ہی نہیں کرنے دے رہے، حمید نے جھنجھلا کر کہا۔ یہ تمہارے شہر کی واردات ہے، اس وقت تمہارے شہر میں تھی، اس کے سسر نے وہاں کسی کی زمین بٹائی پر لی تھی، یہ جن والا واقعہ ہو گیا اور پھر طلاق ہو گئی تو اس کے سسرال اتنے بددل ہوئے کہ زمین چھوڑ کر واپس گاؤں آ گئے۔ مجھے اپنا یہ ڈرامہ اسی لڑکی نے سنایا تھا۔ میں چونک پڑا۔ خیال آیا کہ حمید عائشہ کے میکے کا گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اس لڑکی کا خامد تحصیل میں ملازم تو نہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، حمید نے کہا، وہ تحصیل میں چپراسی یا ہرکارہ ہے۔ اس نے عائشہ کے خامد کا نام لیا۔ پھر اس لڑکی کا نام عائشہ ہے، میں نے کہا۔ ان لوگوں نے ہماری زمین بٹائی پر لی تھی، یہ جن والا ڈرامہ میرے سامنے کھیلا گیا تھا۔ ہاں خانی، حمید نے کہا، اس کا نام عائشہ ہے۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ یہ لڑکی جن کا ڈھونگ رچا رہی ہے؟ میں فوراً چوکس ہو گیا۔ اچھا وہ کہ حمید نے پہلے بتا دیا تھا کہ عائشہ سے وہ ہیر رانجھی جیسی پاک محبت کرتا ہے۔ میں اسے یہ بتا کر اس کے دل کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا کہ جس کے ساتھ وہ پاک محبت کرتا ہے اسے میں ناپاک کر چکا ہوں۔ میرے سامنے مسئلہ بھی آ گیا کہ میں نے قسم کھا کر حمید کو بھائی بنایا ہے، کیا میں اسے دھوکے میں رکھوں؟ یہ سوچ بھی آئی کہ اسے اصل بات بتا دی تو نہ جانے یہ کیا کر بیٹھے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کیا مجھے معلوم تھا کہ عائشہ جن کا ڈھونگ رچا رہی ہے؟ میں نے بڑی تیزی سے سوچا اور دماغ میں جواب آ گیا، نہ حمید بھائی، میں نے کہا، مجھے شک تھا، یہ ہمارے مزارے تھے، اس لیے میں عائشہ کو اس حالت میں دیکھنے گیا تھا۔ میں نے اس کے خامد کو بھی دیکھا تھا اور بہت اچھی طرح دیکھا تھا، وہ عائشہ کے قابل تھا ہی نہیں۔ اس شخص کی بول چال اور انداز زنانہ سے ہے۔ عائشہ تندرست اور توانا لڑکی ہے، خوبصورت ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ عائشہ اس خامد سے آزاد ہونے کے لیے ڈھونگ رچا رہی ہے۔ تم نے اس کے ساتھ کبھی باتیں کی تھی؟ حمید نے پوچھا۔ نہ یار، میں نے جھوٹ بولا، اس کے ساتھ بھلا میرا کیا تعلق تھا؟ تم اپنی سناؤ۔ میں نے اپنی طرف سے اس کی توجہ ہٹا دی، ویسے بھی اس کے دماغ پر عائشہ سوار تھی۔ میں اپنی کیا سناؤں خانی یار، حمید نے کہا، میں ایک چکر میں آ گیا ہوں، میں بھاگنا نہیں چاہتا، مشکل یہ ہے کہ میں اکیلا ہوں، میں نے انتقام لینا ہے۔ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھو، میں نے کہا۔ کیا میں نے قسم نہیں کھائی کہ ہر حال میں اور ہر مشکل میں تمہارا ساتھ دوں گا؟ تم بات تو کرو۔ بات یہ ہے میرے بھائی، حمید نے کہا، عائشہ کو میں اس کی شادی سے پہلے بھی جانتا تھا اور یہ لڑکی مجھے اچھی لگتی تھی۔ ایک تو اس کی خوبصورتی دل کو کھینچتی ہے، دوسرے وہ ہنسمکھ ہے، اور اصل خوبی یہ ہے کہ اس کا اخلاق اور چال چلن سولانے صاف اور اچھا ہے۔ ہماری تھوڑی سی زمین ہے جو کئی سالوں سے بٹائی پر عائشہ کے باپ کے پاس ہے۔ پھر تو عائشہ کے ساتھ تمہاری اچھی بات چیت ہوئی ہوگی، میں نے کہا۔ نہیں خانی، اس نے کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں شریف آدمی ہوں، لیکن عائشہ کو میں نے بری نظر سے کبھی نہیں دیکھا۔ کبھی کبھی ہمارے گھر آتی تھی، ایسے پتہ چلتا تھا جیسے گھر میں رونق آ گئی ہو۔ ہر بات ہنسی مذاق کے رنگ میں کرتی تھی اور مجھے اچھی لگتی تھی۔ میرے ساتھ بھی ہنسی مذاق کے رنگ میں ہی بات کرتی تھی، صاف پتہ چلتا تھا کہ نیت کی صاف لڑکی ہے۔ پھر اس کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد 3-4 بار میکے آئی، ہر بار ہمارے گھر آئی۔ میں نے دیکھا اس کی شوخیاں ختم ہو گئی تھی۔ ایک بار میں نے اسے اپنی بہن کے پاس بیٹھے دیکھا، اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے بے تکلفی سے پوچھا، کیا بات ہے عائشہ، گھر میں خیریت تو ہے؟ اس کے آنسو بہہ رہے تھے لیکن اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور بولی، سب ٹھیک ہے۔ ویسے ہی دل کچھ اداس ہو گیا تھا۔ وہ چلے گی تو میری بہن نے بتایا کہ خامد کی جان کو رو رہی تھی، اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ یہ تو میں نے تمہیں بتایا ہے اور تم نے خود بھی دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی تھی، کہ اسے 16 سال کی عمر میں بیاہ دیا گیا۔ ابھی تو پوری طرح جوان بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ وہ طلاق لے کر آ گئی، اور ساتھ ہی گاؤں میں یہ مشہور ہوگا کہ عائشہ کو جنہوں نے طلاق دلوائی ہے، اور یہ کہ اس پر ایک جن عاشق ہو گیا ہے۔ گاؤں کی عورتیں عائشہ کے گھر پر ٹوٹ پڑی۔ یہ تو ہر کوئی مانتا تھا کہ کوئی جن کسی خوبصورت عورت سے دل لگا لیتا ہے اور کوئی چڑیل کسی آدمی پر عاشق ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے لیے عائشہ عجوبہ بن گئی ہوگی، میں نے کہا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوں گے۔ کچھ حیرت سے، حمید نے کہا۔ وہ باہر نکلتی ہی تھی تو گاؤں کے مرد اسے رک رک کر دیکھتے تھے۔ اس کے ماں باپ بہت پریشان تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ عائشہ بھی نوجوانی کی عمر میں تھی۔ اس کی دوسری شادی فوراً ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اب اسے کسی نے بھی قبول نہیں کرنا تھا، کیونکہ سب اس جن سے ڈرتے تھے
جس نے عائشہ کو اپنی محبوبہ بنا لیا تھا۔ معزز سامعین حضرات، منزل اور مسافر کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔